बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब में मैं तमाम मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की तकरीब तिलावत कुरान पाक से आज की तकरीब का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की लाराइब आयात करीमा की तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब काबिल एहतराम मोहतरम साहबजादा कारी मोहम्मद रज़वान आरफ साहब से कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। मियाँ साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान मिन सल्साल कल्फ़ख़्ख़ार। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़। बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़्रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ در نبی پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا در نبی پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب معزز مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. جدوں دا نبی دے نال عشق میں لایا ہے جدوں دا نبی دے نال عشق میں لایا ہے رب دیاں رحمتاں نے مینوں سینے لایا ہے جدوں دا نبی دے نال عشق میں لایا ہے رب دیاں رحمتاں نے مینوں سینے لایا ہے عزتاں بلند ہوئیاں رزق بھی پایا ہے عزتاں بلند ہوئیاں رزق بھی پایا ہے ہر پاسے مینوں میرے رب نے رجایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. مکھڑا منور ہونٹ تبسم صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ مدینہ شاہ دو عالم شاہ مدینہ شاہ دو عالم نور نظر تے قلب
मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नबीए नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुखियां दा साथी दुखियां दा मरहम, दुखियां दा साथी दुखियां दा मरहम। सोना नबीए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नबीए नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दा प्यारा नबियां दा खातिम, अल्लाह दा प्यारा नबियां दा खातिम। चन्न ते तारे होंदे सरखम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नबीए नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हूरा परियां पढ़दियां बाहम, हूरा परियां पढ़दियां बाहम। साकब दामन बोले पैहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नबीए नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुखड़ा मुनव्वर होंठ तबस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आज की तकरीब है और आज की तकरीब ज़ेर सदारत मियाँ मोहम्मद अरशद साहब है और आज के मेहमान ख़ास आप सब लोग हैं और मेहमान ख़ुसूसी हमारे दो मोतबर शख्सियात हैं जिनमें जनाब मोहतरम आरिफ भट्ट साहब और दूसरे जनाब राना एजाज सुहेल साहब। मियाँ मोहम्मद अरशद साहब मरकज़ी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत, उनसे गुजारिश करूँगा वो डाइस पर आएँ और उनको नोटिफिकेशन लेटर जारी करें। अजमेर साहब आप तशरीफ मियाँ इमरान दोस्त लास्ट में इनके साथ पिक्चर बना सकते हैं आप। कर लेंगे अपने बंदे हम दोनों। चलो जी मलिक साहब चलें आकिब साहब अपने बाकी मेहमान प्रोग्राम के लास्ट में। ठीक है, ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियाँ अरशद मोहम्मद साहब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनका जो मेरे को ज़िम्मे काम लगाए मैं इंशाल्लाह पूरा करूँगा। और मेरे को इस अहदे पर फाइज किया
मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कुवैत के हमवतनों की खिदमत में पेश भरपूर कोशिश करूँगा। मैं अपनी तंजीम PNLN के कुवैत के साथ मिलकर फलाई काम का सर अंजाम दूँगा। मैं तमाम हाज़रीन को दिल के शुक्रगुज़ार से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम ज़ाया करके मेरे पास आए। शुक्रिया। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि तंजीम में सब लोग होते हैं, तंजीम में गुलदस्ता होती है। कुछ लोग जो है वो जैसे हमारे नदीम साहब कंप्यूटर पे काम करते हैं, कुछ लोग हाथ से काम करते हैं, कुछ लोग बाहर से काम करते हैं, कुछ लोग स्पीच करके अपना ज़ाहिर ख्याल करते हैं। तो ये सब मिलकर एक गुलदस्ता बनता है। और हमारे बरकत साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हार्ड वर्क हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए इनकी ग्रां खिदमात हैं। हम इनको तंजीम में नामज़द होने पर खुश आमदीद कहते हैं। तो आज की इनकी नामज़दगी पर मैं सबसे पहले जिस शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ, हाल ही में वो भी नामिनेट हुए हैं, जनाब सुहेल अंजम बाट साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और बताएँ कि आपके नए दोस्त कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज की ये पुरवकार तरकीब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब बरकत अली मुराद साहब की नामज़दगी के लिए रखी गई है। बरकत मुराद साहब हमारे बहुत ही अच्छे और बाखलूस दोस्त हैं। उन्होंने बहुत ही कम वक़्त में मुस्लिम लीग नून कुवैत में अपना एक मकाम बनाया है। और जिस तरह आप सब दोस्त जानते हैं कि हमारे सदर जनाब मियाँ मोहम्मद अरशद साहब एक मुखलस दोस्त हैं और उनको ऐसे ही मुखलस दोस्त मिल रहे हैं। तो मैं बरकत साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन किया और मैं दुआ करता हूं कि वो भी मुल्क और अपनी पार्टी के लिए खिदमत अच्छे तरीके से अंजाम दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि शरफी साहब मुझे बाइक पर बुलाएंगे। बहरहाल मियाँ मोहम्मद अरशद साहब की मुस्लिम लीग के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। तो एक चीज़ की थोड़ी सी कमी थी, इनकी पार्टी में बरकत की कमी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुजस्सम सूरत में बरकत अदा कर दी। बरकत साहब शुरू दिन से जब से इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर नून को में शमूलियत इख्तियार की, गैर मुतनाज़ा, इंतहाई हलीम, मिलनसार, खुश अखलाक, बाकिरदार शख्सियत के हामिल हैं। किसी भी जमात के लिए ऐसे कारकुनान सरमाया होते हैं, असासा होते हैं। इनको नायब सदर के ओहदे पर फाइज किया गया है। सिर्फ़ एक मसला रहा कि ज़रा ताख़ीर से मियाँ साहब ने इनका ऐलान किया। बहुत अरसा पहले बरकत साहब को उनकी खिदमात के इतराफ़ के तौर पर इनको अपना नायब बनाना चाहिए था। मैं तहे दिल से जनाब बरकत अली मुराद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनकी दराज़ी उम्र के लिए, सेहत के लिए और इनके काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ गो हूँ। और इनके अलावा जनाब साकिब हसनैन साहब, जनाब सुहेल अंजुम भट्ट साहब, शब्बीर भट्ट साहब, ज़ुबैर शर्फी साहब, जनाब मोहम्मद इरफान नागरा साहब, सब के लिए दुआ गो हूँ। और मियाँ मोहम्मद अरशद साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उम्र दराज़ अता फरमाए। और तमाम सामीन व हाज़रीन का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, हकीम साहब माइक पर हों और लफ्ज़ों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ख्वाहिश करने से गिरते नहीं फल झोली में, वक्त की टहनी को तादेर हलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मैं अब यूथ विंग
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की तरफ आता हूँ तो हमारे नहायत ही अच्छे दोस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कुवैत के नायब सदर जो टेलीफोन में मसरूफ़ हैं जनाब गज़नफ़र अली जमशेद साहब, उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और जनाब मरकज़ के नायब सदर बरकत अली मुराद साहब उनके मतलब कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बरकत अली मुराद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और मियां अरशद साहब की टीम को ज्वाइन करने के लिए बाकी जो दोस्त हैं बाकी उनके सब पूरी टीम जो है उनको भी मुबारकबाद और हम सब मिलकर जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें चाहे मुस्लिम सेंटर हो, चाहे लेबर विंग हो, चाहे यूथ विंग कुवैत हो, हम सब एक हैं। एक प्लेटफार्म पर मियां अरशद साहब की निगरानी में, इनकी लीडरशिप में और इरफान नागरा साहब की लीडरशिप में एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे और PMLN को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के शाना बिशाना हर मौके पर खड़े होंगे और उनकी हर जो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर कदम उठाएंगे उसको हम अप्रिशिएट करेंगे और वर्ल्ड लेवल पर हाईलाइट करेंगे, सोशल मीडिया पर हाईलाइट करेंगे और जो नेगेटिव अप्रोच है PMLN के लिए उसको हम अच्छे काम से और अच्छे वर्क से जो है वो उसका जवाब देंगे, ना कि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जवाब देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ हम जवाब देंगे। और जो भी सियासी मुखालफत एक होती है उसको ज़ाती मुखालफत में हम नहीं लेके जाएंगे, उसको पॉजिटिव वे पे लेके, पॉजिटिव ट्रैक पे लेके और नेगेटिव का जवाब इंशाअल्लाह पॉजिटिव वे में देंगे। और जो आप प्रीवियस जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ भी आपके सामने हैं और अभी जो 3 साल में जो तरक्की की है पाकिस्तान में वो भी आपके सामने है। किसी भी चीज़ को ट्रैक पे लाने के लिए टाइम दरकार होता है, तो उसमें जो है वो जो लोग जो हैं वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते वो रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, आपको अपने ट्रैक से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा एक ही मकसद है पाकिस्तान की तरक्की, सबको मिलकर उसमें जो है वो तरक्की साथ देना चाहिए PMLN का और नेगेटिव अप्रोच को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। करीब 3 साथियों में शुमार होता है जनाब मोहम्मद तालब हुसैन सिद्दीकी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने नायब सदर जो अब आपसे जूनियर हैं उनके मतलब कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम जनाब बरकत अली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसमें मियां मोहम्मद अरशद साहब जो कि हमारे कायद भी हैं, सदर भी हैं, मैं उनकी चॉइस को बड़े खुशामदीद कहता हूँ और मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है आज कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक माशाल्लाह मजमे के अंदर मियां मोहम्मद अरशद साहब ने बरकत अली साहब को नायब सदर नामज़द किया है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं आप सबके सामने इस चीज़ का अहद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तक कुवैत में हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मियां मोहम्मद अरशद के साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह चल कर दिखाएँगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कुवैत में बहुत ही अच्छा काम किया और उनके इस काम को सहराते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकज़ ने उनको गल्फ़ में नायब सदर का ओहदा दिया और आजकल वो नायब सदर गल्फ़ के नायब सदर हैं जनाब मियां इमरान साहब। उनको बुलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उनको ना बुलाया जाए तो फिर सबकी शामत आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तमाम आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। मीडिया को जितने भी दोस्त आए हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। मैं मियां अरशद साहब के इस फ़ैसले पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ कि बरकत साहब एक ऐसी शख्सियत हैं
کہ کہتے ہیں نا لوہے کو جب لوہار اس کو صحیح گرم کرتا ہے تو ہتھوڑے سے مارتا ہے نا تو کہیں سے ٹوٹے، اس کو پتہ چلے کہیں سے ٹوٹے. اسی طرح برکت صاحب کو بڑی دیر تک میاں صاحب یہ چیک کرتے رہے کہ یہ آج بھی چھوڑ کے بھاگیں گے، کل بھی جو میں دیکھوں، کیونکہ میاں صاحب نے تو سکول کھولا ہوا ہے یہاں مسلم لیگ نون کا، اور چیک کیا بڑی عرصہ دراز سے چیک کیا، لیکن ابھی ان کو نوٹیفیکیشن دیا ہے اور وہ اس کے حقدار تھے. بہت بہت شکریہ برکت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں میاں محمد ارشد صاحب کو یہ سب دوستوں کے سامنے میڈیا کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اصل جو ورکر ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ قائم رکھتا ہے، اور میاں ارشد صاحب نے میاں نواز شریف سے محبت کرنے والے انسان تھے. وہ اپنی جگہ قائم ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ہم ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا ایک ویژن ہے پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے. میرے قائد کا یہ نعرہ ہے اور وہ آپ کے سامنے ورک ہو رہا ہے. 3 سال میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم کر کے دکھائی. پاکستان میں ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سی پیک کو کامیاب کیا. وہ آپ کے سامنے ہے. گوادر کا جو کام ہے وہ سی پیک کا کام ہے. وہ کتنی انکم پاکستان کو آ رہی ہے. کچھ دوست میں گہرائی میں نہیں جانا چاہوں گا کہ کچھ دوست ایسے وہ ہمارے بھائی ہیں بھٹکے ہوئے راستے سے، کچھ جن کو پتہ نہیں ہے سی پیک کا مطلب اس کا انکم کیا ہے، اس کا فائدے کیا ہیں. وہی چیزیں دوسری کچھ پاکستان کے جو مخالف ہیں ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہی. اور انشاءاللہ ابھی 3 سال ہوئے ہیں، 2 سال باقی ہیں. اس کے بعد پاکستان ایک دنیا میں ایک اپنا مقام پیدا کر رہا ہے. تو میں میاں ارشد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ جو جلنے والے وہ جلتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے نہایت ہی جذباتی ساتھی میاں محمد عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب برکت علی مراد صاحب آپ کو اور جناب میاں محمد ارشد صاحب آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو اس مبارک موقع کی مبارکباد. اس سیاسی پروگرام کی نوعیت کے اعتبار سے یہاں مشاعرے کی کوئی توقع تو نہیں ہے، مگر چونکہ یہ ان کی حکومت ہے اور حکومت کا حکم ماننا پڑتا ہے. اس موقع پر مجھے اپنے ایک شاعر دوست جاپان میں ہوتے ہیں عمر بن علی، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، مگر اس سے پیشتر اس دعا کے ساتھ کہ اگلا دور حکومت بھی آپ ہی لوگوں کا ہو. وہ کہتے ہیں کہ حسن اور حکومت سے کون جیت سکتا ہے، حسن اور حکومت سے کون جیت سکتا ہے، یہ بتاؤ دونوں کی عمر کتنی ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ بہت اچھے کام کیے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ کافی عرصے سے ایک مسئلہ جو سرد خانے میں تھا اسے دوبارہ پھر دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر. تو ان کی کوششیں بہت اچھی جا رہی ہیں، اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو. اسی حوالے سے 2-3 شعر میں پیش کر دیتا ہوں. قدرت کا اشارہ ہے کشمیر ہمارا ہے، قدرت کا اشارہ ہے کشمیر ہمارا ہے، یہ وقت کا نعرہ ہے کشمیر ہمارا ہے. قدرت کا اشارہ ہے کشمیر ہمارا ہے، یہ وقت کا نعرہ ہے کشمیر ہمارا ہے. جتنا بھی ستم کر لو، جتنا بھی ستم کر لو،
لے جاؤ سرے مقتل، جتنا بھی ستم کر لو لے جاؤ سرے مقتل، ہر ظلم گوارا ہے کشمیر ہمارا ہے، ہر ظلم گوارا ہے کشمیر ہمارا ہے، اللہ کے رستے میں گرتا ہے زمیں پر جو، اللہ کے رستے میں گرتا ہے زمیں پر جو، وہ خون پکارا ہے کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ اور ماشاءاللہ بڑی بات ہے یہی کمال میاں ارشد صاحب کے کہ وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اپنے سینٹر کو بھی صرف ساتھ نہیں ساری کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آئی اپریشیٹ، اور ان کی جو چوائس ہے واقعی ہے کہ ایک دھیمی انسان ہے، اسٹیٹ فارٹ انسان ہے، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اس کو ہمیشہ رسپیکٹفل انسان ہے، اور ہوپس ہو کہ اپنے سینٹر، اپنے مشن اور اپنے پارٹی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ تو پلیٹ فارم تو سیاسی ہے، مگر اس سینس میں جو شرط لگائی گئی تھی کہ اس موقع کے مناسبت سے بات کی جائے، مگر جو ڈاکیومنٹری دکھائی دی گئی تو واقعی وہ ایک اپنی پارٹی، اپنی حکومت کی بات تھی، اور ان کی جو اچیومنٹس تھی ان کی بات تھی۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دینا چاہیے کہ آف کورس اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں کچھ حکومت کے اپنے اچیومنٹس کے بارے میں بات کیجیے، اور کوئی آدمی ان کے کوئی دوسرے آبزرویشن میں اس میں بھی بات کی جائے۔ تو اس سلسلے میں یہی عرض ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں ہم ڈیموکریسی کے ایک میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں، ادارے میچور ہو رہے ہیں، ہمارے ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہان کی جو چینج آف کمانڈ ہے وہ ایک آسان طریقے سے ہوا، یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ جو چہمگومیاں تھی اور جو خدشات تھے اس کی طرف سے الحمدللہ وہ اللہ نے ہمیں بچا دیا، یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے جو پبلک لیول پر ایک ریزنمنٹ تھی اور دھرنوں کی صورت میں، لانگ مارچ کی صورت میں، وہ بھی الحمدللہ دم گیا، اور اپنے ایک ادارہ جو آئین کا ایک حصہ ہے سپریم کورٹ، اس کی طرف سے یہ کیس ان کی طرف سے ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی جو بھی فیصلہ کرے، سارے تنظیمیں، سارے پارٹیاں اور جتنی بھی پارٹیز ہے سو کالڈ ہاسٹائل پارٹیز، ان کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑا خوشائن بات ہے۔ جہاں تک سی پیک کی تعلق ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا اچھا منصوبہ ہے، مگر ہماری کچھ ریزرویشنز ہے اپنے چھوٹے صوبوں کا، جو شمالی روٹ کے بارے میں، کہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو شمالی روٹ تھا جس کو پرائیورٹائز ہونا تھا، وہ اس سینس میں ابھی تک قابل عمل نہیں ہوا ہے۔ تو وہ اگر بھی ہو جائے تو انشاءاللہ وہ ہماری جو ریسنٹمنٹ ہے قبائلی علاقوں کے، ہمارے اپنے علاقوں کے اور بلوچستان کے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ملک و قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشائن بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے تسلسل قائم و دائم رہے، اور ہم بینگ ان اپوزیشن وٹ ایور ہماری پوزیشن پولیٹیکل جو ہوگی وہ ایک احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ باقی بھی پارٹیاں جو بھی ہے ان کی جو بھی اپنی سوچ ہے، ان کو سوچ کو بھی اپنے ایک پازیٹیو انداز میں ایک ڈسپلن طریقے سے رکھے، تو یہ ہم اپنی قوم کو بھی ایک باور کرا سکتے، دنیا کو بھی باور کرا سکتے کہ ہم ایک ڈسپلن قوم ہے، جمہوریت پسند قوم ہے، اور دنیا میں اور اپنے سطح پر بھی اپنا ایک نام رکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارا میڈیا ہمیشہ شانہ بشانہ رہا، ان کا گاہب گاہ میں نام لیتا رہوں گا۔ میں اگر حاجی عبدالشکور کی خدمات کا ذکر کروں تو بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن حاجی عبدالشکور صاحب عرصہ دراز سے یہاں پاکستان کمیونٹی کی نیوز اور یہاں کی جو اخبار ہیں، خبریں ہیں، وہ اپنے نیوز پیپر نوائی وقت میں لگاتے رہے ہیں۔ آج کل ان کا تعلق کچھ ٹی وی چینلز کے ساتھ بھی ہے، وہاں سے بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے دوست محمد عمر صاحب ہیں، شاید آئے ہوں گے، وہ بھی ان کی خدمات بھی گراں قدر خدمات ہیں۔ کوئی ٹائم سے لے کر آج تک کی ان کی مسافت بہت لمبی مسافت ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستانیوں کے متعلق لکھا، پاکستانیوں کے متعلق بات کی، اور جو بھی ان کے نیوز پیپر میں گیا انہوں نے ان کی سنی اور لکھا۔ ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہاں ہیں تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دوست میڈیا کے خالد نور صاحب بڑے
اچھے دوست ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کام میں ان کی نفاست ہے اور وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اور پاک میڈیا سے ان کا تعلق, ملک عابد ان کے ساتھ ہیں. یہ آج کل سوشل میڈیا میں جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں, ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایک ہمارا اپنا میڈیا ہے, اس کا نام ہے میاں عرفان, اور میاں عرفان ماشاءاللہ عرصہ دراز سے کام کرتے رہے ہیں, پاکستان رائل ٹی وی سے منسلک رہے, جہاں پر انہوں نے جو ابھی نیا میڈیا سیل بنایا ہے اس میں وہ خود شامل ہیں اور 7 دوست شامل ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ میرا میڈیا سب کے لیے ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے ان کی کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جلد از جلد اس کو سوشل میڈیا پر نشر کر دیا جائے. اسی طرح ہم ہاں جی اسی حوالے سے اگر طارق محسن صاحب کا نام لیا جائے تو آغاز کے حوالے سے ایک محترم نام, ان کے ساتھ ندیم اکبر, جو ماشاءاللہ ان کو یہ کہا جائے کہ کویت میڈیا اور سوشل میڈیا کی دائی اماں تو بجا ہوگا, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور بہت سے میڈیا کے ساتھ, بہت سارے میڈیا کے ساتھ رابطے ہیں ان کے. فتح دنیا کو کیا ایسا مقدر نکلا, فتح دنیا کو کیا ایسا مقدر نکلا, اور کل گماں جس پہ تھا منہ میں نہ زباں ہونے کا, محفل حسن میں آیا تو سخنور نکلا. میں نے اکثر محفلوں میں ان کو دیکھا ہے کہ یہ خاموش رہتے ہیں رات کے 1 بجے, شاید ویسے بھی تو سوتے نہیں ہیں. بدر صاحب بیٹھے ہیں, چند مصرے ان کے لیے ہوئے ہیں جو کہ میں پیش کروں گا کہ حیات نو کا گوہر ہو گیا ہے, حیات نو کا گوہر ہو گیا ہے, سیاست کا سخنور ہو گیا ہے, جسے برکت زمانہ کہہ رہا ہے, مقدر کا سکندر ہو گیا ہے. کہ حیات نو کا گوہر ہو گیا ہے, سیاست کا سخنور ہو گیا ہے, جسے برکت زمانہ کہہ رہا ہے, مقدر کا سکندر ہو گیا ہے. اور نصیبوں میں جو لکھا ہو کسی کا, نصیبوں میں جو لکھا ہو کسی کا, مقدر ہو ہی جاتا ہے اسی کا. یہ صبر و شکر کا برکت صلہ ہے, یہ صبر و شکر کا برکت صلہ ہے. مبارک ہو یہ رتبہ ہے اسی کا. اور غم دوران سے جو ڈرتا نہیں ہے, غم دوران سے جو ڈرتا نہیں ہے, وہ جیتا ہے کبھی مرتا نہیں ہے. نہ ہو اڑنے کے ہمت جس میں برکت, اڑانے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے. کہ دیکھیے جو لوگ یہاں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ تھا, تو سیاست بھی ایک آرٹ ہے, یہ بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں. رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو وکیل ہیں, اور ان کی زیادہ پولیٹیکل سائنس کے گزرتے ہیں, سیوکس میں بھی یہ چیز تھی کہ شاعر آرٹ ایک بہت وسیع معنی رکھنے والا شعبہ ہے. اس میں سیاستدان بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ سٹیج پہ آنا, لوگوں کو سننا, لوگوں کو مخاطب کرنا, لوگوں کو توجہ حاصل کرنا, پھر ووٹ لینا اور جا کے اسمبلی میں بیٹھنا, حکومتیں کرنا, یہ ایک آرٹ ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. جب میں ایسے لوگوں کو داد دیتا ہوں, اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں, میں داد اس بات کی دیتا ہوں کہ یہ شخص آ کے اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ایک بار پھر یہ 4 مصرے جس کی کہ غم دوران سے جو ڈرتا نہیں ہے, غم دوران سے جو ڈرتا نہیں ہے, وہ جیتا ہے کبھی مرتا نہیں ہے. نہ ہو اڑنے کے ہمت جس میں برکت, اڑانے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. باقی ہماری جتنی بھی کمیونٹی کی خاص و خاص شخصیات ہیں, جیسا کہ حکیم طارق محمود صدیقی صاحب,
पाकिस्तान क़राअत व नात काउंसिल के सदर जनाब शहजाद साहब और इसी तरह हमारे सेंटर के नहायत ही एक मुखलस और सरपरस्ती करने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम हाजी साहब और इसी तरह बाकी जितनी भी कम्युनिटी की शख्सियात हैं तो तशरीफ़ लाई, मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और इसके बाद आज के प्रोग्राम की मुनासबत से मैं दिली तौर पे आज ये मुबारकबाद बरकत साहब से पहले मियाँ अरशद साहब को देना चाहता हूँ कि जो वाकई ये साबित कर रहे हैं कि जब इंसान एक कमिटमेंट के साथ, एक वलवले के साथ और एक अपनी मुखलसी के साथ एक जगह खड़ा होता है तो साथी ढूंढना नहीं पड़ते, साथी साथ चल के आते हैं, पास चल के आते हैं और मुखलस साथी मिलते हैं। उन्हीं में से एक इजाफा आज मियाँ मोहम्मद अरशद साहब ने जैसा कि बरकत साहब की सूरत में किया है कि माशाल्लाह एक अच्छे मुखलस और साथ निभाने वाले साथी का इजाफा किया है। मैं बरकत साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस सिलसिले में मियाँ अरशद साहब का एक अक्सर कौल मुझे याद आता है कि वो कहते हैं जब मैं जद्दा में गया मियाँ नवाशी साहब से मिलने के लिए तो मियाँ साहब ने मुझे कहा कि मियाँ साहब साथी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन साथियों को जब इजाफा करें तो साथियों को चेक कर लिया करें, देख लिया करें, परख लिया करें। तो उसी को नज़रिए को फॉलो करते हुए मियाँ साहब ने माशाल्लाह 1 साल से ज़्यादा अरसा मेरा ख्याल हो गया कि बरकत साहब को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन उनको अनाउंस आज कर रहे हैं। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि मियाँ साहब ने उस सिलसिले में अपना अहसन काम। इसके बाद चूँकि शफी साहब की कमान बड़ी सख्त है तो वक्त की भी नज़ाकत है कि ज़्यादा टाइम को मैं अवेल ना करूं और जल्दी माइक आगे डिलीवर करूं, तो बस थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेना हक भी बनता है। और इतनी अच्छे और प्यारे और इतना अपना कीमती टाइम आप दोस्त निकाल के आए हो तो लिया ना जाए तो ये भी ज़्यादती है मेरा ख्याल है। तो इसके साथ मैं आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए जस्ट ये अर्ज़ करूँगा कि जैसा कि हमारे नहायत ही मुखलस साथी मियाँ इमरान साहब और चौधरी गजनफर साहब मुझसे पहले PMLN के हवाले से कुछ पॉइंट्स रेज कर रहे थे, तो इसमें कोई शक नहीं कि PMLN की गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए जिस तरह काम कर रही है। देखिए रिजर्वेशंस कुछ लोगों को होंगी, कुछ दोस्तों को होंगी, कुछ पार्टियों को होगी, उनका हक बनता है, लेकिन जो रियलिटी है मैं इस चीज़ में ये कहता हूँ कि जो रियलिटी है वो बोलती है, जो अमल है वो बोलता है। अमल की अपनी ताकत होती है, वो ना चाहते हुए भी उसकी लोगों की ज़ुबान से उसके मतलब कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमारे कायदे मोहतरम ने, मियाँ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पिछले अदवार को भी गवर्नमेंट में जब आए पाकिस्तान की आवाम के लिए यूज़ किया और इसी तरह उसी नज़रिए को फॉलो करते हुए ये टेनोर में भी पूरी आबोताब के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट में हमारे क़ियादत आई तो उस टाइम पाकिस्तान के रिज़र्व्स जस्ट साढ़े तीन अरब डॉलर रह गए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के रिज़र्व 20 से 25 अरब डॉलर के दरमियान पाकिस्तान के खजाने में मौजूद हैं। ये अचीवमेंट है। उसके बाद दहशतगर्दी की अचीवमेंट है, उसके बाद इकनॉमिकली पाकिस्तान की अचीवमेंट है और उससे बढ़कर जो मेन सबसे बड़ी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में वो ख्वाब, वो एक दरीना और बड़ा मुश्किल ख्वाब जिसको नेस्तो नाबूद करने के लिए और जिसको ख़राब करने के लिए पूरी दुनिया की एजेंसीज़ ने जोर लगाया कि पाकिस्तान में किसी भी तरह ये ख्वाब पूरा ना हो सके। और आज से कितने साल पहले उसी रसिया ने उसको उस गर्म पानी तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह PMLN की गवर्नमेंट ने वो साबित किया और वो उसे पाया तकमील तक पहुंचाया, उसको पूरे आबोताब के साथ, उस जिसका नाम है CPEC, उस CPEC को बड़े अच्छे तरीके से और बड़े मजबूत अंदाज में आगे लेके हमारी गवर्नमेंट जा रही है। उसमें बात यह है कि बात काम को इनिशियल करना, काम का स्टार्ट लेना
وہ کہہ لیں کہ بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اس کو کامیاب کرنا اور اس کے لیے سب چیزوں کا ارینج کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری قیادت کے دور اندیشی کی وجہ سے آج پوری دنیا کی نظریں سی پیک میں ہیں، اور ہر کنٹری جو اس کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے وہ اس کا حصہ بننا چاہ رہا ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ رشیا کی گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ 100 سے زیادہ ان کی کمپنیز ہیں جو باقاعدہ ادھر آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے اپلیکیشن دیا کہ ہماری 100 کمپنیز اس میں ان ہونا چاہ رہی ہیں۔ اسی طرح اٹلی کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے، جرمن کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے، اور اسی طرح ہمارے باقی جو عرب ریاستیں ہیں ان میں سے ہمارے بھائی دوست حکمران جانا چاہ رہے ہیں اس میں۔ کیوں؟ اس میں اب ایک ویژن نظر آ رہا ہے، اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ واقعی، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی میں پچھلے مہینے پاکستان میں تھا تو میری ملاقات ہمارے یوتھ میں کے قائد کیپٹن صفدر صاحب سے ہوئی، وزیر اعظم ہاؤس میں اسلام آباد میں، تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے اپنے خلیج میں رہنے والے دوستوں کو یہ جا کے خوشخبری سنا دیں، یہ خوشخبری بتا دیں کہ انشاءاللہ آنے والے سال پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے باہر کی دنیا پاکستان میں آ کے کام کیا کرے گی۔ ہم پاکستان کو اس لیول پہ لے جائیں گے، اور ہم پاکستان کا نام انشاءاللہ اس لیول پہ لے جائیں گے کہ پاکستان میں باہر کے لوگ آ کے کام کیا کریں گے۔ پاکستان کی ترقی انشاءاللہ اس حد تک آگے چلی جائے گی، ہمیں فخر ہوگا۔ دیکھیں، آدمی آتا ہے چلا جاتا ہے، جان ہے آنی ہے چلی جانی ہے، یہ ایک اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو انسان کی باقی رہ جانی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں انسان کے کارنامے، انسان کے کام، انسان کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسے ناممکن سے ممکن کام بھی جن کو ممکن بنا کے آنے والی نسلوں کے لیے ان کے مقدر کو سوار دیا جائے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہماری قیادت آج وہ کام کر رہی ہے جو کہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس پہ فخر کریں گی، اور اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ جس طرح ہماری قیادت پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے تن من دھن کے ساتھ جس طرح زور لگا کے پاکستان کی ویلفیئر کے لیے، ترقی کے لیے، مضبوطی کے لیے، پاکستان کے ہر شعبے کو مضبوط سے مضبوطر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ الحمدللہ آج ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اس میں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہماری قیادت نے ویژن دیکھا، آج وہ جس طرح سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ واقعی بڑی دور اندیشی ہے، بڑی دور اندیشی سے اس چیز کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس معاملے میں ابھی رات کو میری علی زاد صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو میں ان کو ایک دو ہماری کچھ چیزیں تھیں ڈسکس کر رہا تھا، جو کہ ہمارے یوتھ میں کے اوورسیز کے چیف آرگنائزر ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ اب میری طرف سے، چونکہ ان کے والد وفاقی وزیر قانون ہے زاہد احمد صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری طرف سے آپ اپنے کل کے پروگرام میں اپنے دوستوں کو، اپنے محترم شخصیات کو میری طرف سے بھی یہ پیغام دے دیں کہ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ ورک کر لیا ہوا ہے، اور آنے والے الیکشن میں PMLN کی گورنمنٹ انشاءاللہ پاکستان میں بیرون رہنے والوں کو ووٹ کا حق دے گی، وہ ادھر اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری گورنمنٹ، ہماری قیادت ہر شعبے کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ تو مقصد میرا صرف اور صرف اس معاملے میں یہ ہے کہ جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ یہ ہمارے پرجوش ساتھی جناب محمد عرفان ناگرہ صاحب سے۔ جناب میاں محمد ارشد صاحب، مرکزی صدر مسلم سینٹر کویت، جناب عرفان ناگرہ صاحب، چیف آرگنائزر یوتھ ونگ، جناب زبیر شرفی صاحب، صدر لیبر ونگ، سامعین محترم، ایک عرصہ سے جلالی اور جمالی سپیچز تقاریر کا سلسلہ جاری ہے، اور عرفان ناگرہ کی پرجلال سپیچ کے بعد میرا خیال ہے کوئی اور مقرر شاید بات مناسب نہ کر سکے۔ بہرصورت جو آج کے تقریب کی مناسبت ہے وہ جناب برکت علی مراد صاحب ہیں۔ برکت علی مراد صاحب، آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک کار خیر کے لیے چنا گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ اظہار کر رہے تھے کہ میرا مشن جو ہے وہ رفائی کام ہے، تو یقیناً یہ بلا تفریق کریں گے آپ، تو اس لحاظ سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک کام کے لیے منتخب کیا ہے۔
تو میاں شاہ صاحب آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت سے نوازا ہے بلکہ برکت سے بامراد کیا ہے، تو ایک اچھے ساتھی کا اضافہ ہے. اس طرح آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، یہ خوبصورت گلدستہ بنتا چلا جا رہا ہے. ینگسٹر آپ کے ساتھ مل چکے ہیں. یقیناً آپ کی جو یہاں ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا ہے، آپ کا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں یہ بہتر کام کر سکیں گے اور بہتر کام کرتے نظر آ رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر جناب برکت صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا اور ان کے لیے دعا گو رہوں گا. وما علینا الا البلاغ. نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں جناب محمد عارف بٹ صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور میاں صاحب نے جو آج چنا ہے ان کے متعلق بتائیں کہ ان کی چوائس کیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میاں محمد ارشد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو میرے خیال میں پہلے بھی میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جلدی ختم کریں، کل ورکنگ ڈے ہے. تو میں میاں صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گلدستے میں جس پھول کا اضافہ کیا ہے واقعی وہ بہت قابل قدر ہیں. بہت دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، بہت ملنسار اور پرخلوص میں نے انہیں پایا. اللہ تعالیٰ ان کی آمد آپ کے لیے برکت کا باعث بنے. برکت صاحب آپ کو بہت بہت مبارک، اور امید کرتے ہیں کہ آپ جس مشن میں جڑے ہیں اس مشن کو اور بلندیوں پر لے کے جائیں گے. میاں ارشد صاحب کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں. جب یہ جدہ گئے اس وقت بھی ہم اکٹھے ہی جانے والے تھے، لیکن کسی وجہ سے نہ ہو سکا. تو انہوں نے جتنی محنت کی ہے یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور بھی بہت سی تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، لیکن جتنی ترقی میرے خیال میں اس تنظیم نے کی ہے یہ ایک ریکارڈ ہے. میرا تعلق کنسٹرکشن سے ہے تو میں صرف کنسٹرکشن کے بارے میں جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کروں گا کہ یہاں پہ ہم ہائی وے برجز بناتے ہیں. یہ صوبیہ روڈ پہ جتنے برج بنے ہیں ان میں بھی میرا کام رہا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ یہاں ہر فیسلٹی ہونے کے باوجود جتنا ٹائم یہاں پہ برجز پہ لگتا ہے، جو کچھ ہم نے اسلام آباد میں اور لاہور میں بنا لیا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے. آپ یقین کریں کہ میں جب اسلام آباد میں موٹر وے پہ گیا اور لاہور میں جو کچھ ہے اور جو ابھی ٹرین بن رہی ہے، یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم مخلص ہیں اور بڑے خلوص سے یہ گورنمنٹ ان کاموں کو کر رہی ہے. ورنہ اتنے ٹائم میں اتنی بڑی لائنز بنانا بہت ہی مشکل کام ہے. میں پاکستان کی اس گورنمنٹ کو اور آپ کی اس لیڈرشپ کو دلی مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں. میرے ایک دوست اٹامک انرجی میں کنسٹرکشن میں کام کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ باہر نہیں نکال سکتے، لیکن جو کچھ وہاں پہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے. جس ترقی سے وہاں ہم ترقی کر رہے ہیں، کرنل صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کئی کلومیٹر تک ہم جا چکے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو اور ہمت دے اور یہ اسی طرح ملکوں کو ہم کی خدمت کرتی رہے. مبارکباد پھر ایک دفعہ میں جناب برکت صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور پاکستان بزنس کونسل کو ہر وقت، جیسے کہ میاں صاحب اس میں تھے جب ہم نے اس کو شروع کیا تھا، یہ ہمارے درینہ ساتھی ہیں، پاکستان بزنس کونسل کو آپ کی خدمت کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور خوشی ہوتی رہے گی اور ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ برکت صاحب آپ کو اس پرخلوص قیادت کے ساتھ کام کرنے کا جو موقع ملا ہے اس میں اور ترقی دے اور خلوص دے. اور پوری ٹیم کو ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پاکستان اور آپ کی یہ گورنمنٹ اسی طرح ترقی کرتی رہے. پاکستان زندہ باد. نحمدہ صلی اللہ رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب برکت علی مراز صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. برکت علی مراز صاحب
اس کے حقدار تھے، اس لیے ہم نے الحمدللہ ان کو نائب صدر مقرر کیا ہے، اور بڑے اچھے اور انسان ہیں اور مخلص انسان ہیں۔ باتیں میک پہ ہر بندے کا بس کا کام نہیں ہوتا، میں اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ انسان اندر سے مخلص ہونا چاہیے، اوپر سے تو بڑی دنیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک بار پھر برکت علی صاحب کو مجھے ڈاکٹر شجاعت صاحب نظر آ رہے ہیں، میں اسپیشل ان کا کہہ رہا تھا کہ شکریہ ادا کروں گا، وہ ماشاء اللہ کافی رفائی کام کرتے ہیں۔ تمام تنظیموں کے صدور کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب کرنا صاحب کا اسپیشل، میرے پیارے دوست ساجد صاحب تشریف فرما ہے، تھینک یو ویری مچ۔ الحمدللہ پاکستان کے قائد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، پوری قوم ان پہ الحمدللہ فخر محسوس کر رہی ہے۔ جو انہوں نے کل بھی فیصلہ کیا ہے الحمدللہ، جو چیف آرمی اسٹاف پہلے بھی مقرر کیا ہے، اس نے بھی اپنا دکھایا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ پوری قوم الحمدللہ ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ الحمدللہ سب خوش ہیں، الحمدللہ کسی کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ 2018 میں دیکھیں گے انشاءاللہ دوبارہ شیر ہی آئے گا، شیر ہی آئے گا۔ پاکستان میں الحمدللہ میاں نواز شریف نے جو کام کیے ہیں پوری قوم کے سامنے ہیں، میں گننا شروع کر دوں، مسول چنگی سے لے کر کیٹمی طاقت سے لے کر الحمدللہ سی پیک جو منصوبے ہیں، جو جتنے بھی فیصلے الحمدللہ کیے ہیں پاکستان قوم کے سامنے ہیں۔ ایک اعزاز ہے الحمدللہ، ہمارے قائد میاں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے ہیں، ان میں کوئی بات ہے تو قوم ان کو چنتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا انشاءاللہ 2018 ہم دوبارہ منتخب ہو کر پوری قوم کی خدمت دوبارہ ضرور کریں گے آگے۔ اس کے بعد جماعت شہباز شریف صاحب، پچھلے سال ہم ملاقات ہوئی، میں عرفان ناگرہ صاحب تھے، عرفان ناگرہ صاحب کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو کچھ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں اپنے صدر سے بات کریں۔ شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ میں امریکہ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمارا پاکستان ایسے کیوں نہیں بن سکتا جیسے امریکہ بنا ہوا ہے، تو میں نے اللہ سے آرزو کی یا باری تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے۔ ہاں میں بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں، بلڈ کینسر کے، اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مجھے موقع دے دے میں پاکستان کی خدمت کر دوں۔ تو کہتے ہیں مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دانش اسکول لے لیں، ٹرین لے لیں، جو بھی الحمدللہ لاہور آپ جائیں آپ دیکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لاہور کے وہ لوگ ہیں، وہ الحمدللہ وہ روڈ ہیں، اتنے انہوں نے کام کیے ہیں، ان کا کام بہت رہا ہے۔ ترکی نے جو 22 مہینے میں کام کیا الحمدللہ شہباز شریف نے 11 مہینے میں کر کے ٹرین چلی۔ اسی طرح پنڈی میں مجھے اتفاق ہوا میٹرو بس پہ جانے کا، اسی طرح شہباز شریف صاحب نے ہمیں وزٹ کروایا اپنا میٹرو بس کا، جو ناگرہ صاحب بھی تھے، کافی ہمیں 200 بندہ تھے لاہور سے، وہاں بھی الحمدللہ انہوں نے ہمیں پورا وزٹ یہاں سے چلتی تھی وہاں تک انہوں نے وزٹ کرایا۔ الحمدللہ ہر بندے نے جو ہماری جماعت کے نہیں بھی تھے انہوں نے کہا کہ یار پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کام کیا، آپ خدمت کریں گے تو لوگ آپ کو آٹومیٹک سرائیں گے۔ آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں خلوص نیت سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے جائے گا۔ اور آپ سی پیک کا دیکھ لیں الحمدللہ انہوں نے کیا ہے، اور پوری قوم کو نظر آ رہا ہے اللہ کو۔ جو میں کہہ رہا تھا ناگرہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں کی، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی ٹیم کا اسپیشلی شکریہ اس لیے ادا بار بار کرتا ہوں کہ یہ میری ٹیم جو ہے میرا فخر ہے۔ لیبر ونگ ہے، مسلم سینٹر ہے، یوتھ ونگ ہے، میرے ساتھ قدم بے قدم چلتی ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میری کوئی بھی بات ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے، میں جو بھی بات کرتا ہوں اس پہ لبیک کہتے ہیں، میرے سے آگے ہیں، قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میرے سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ مجھے یہی فخر ہوتا ہے کہ میرے اتنے اچھے یعنی میں بچے کہتا ہوں جو یوتھ ونگ کے بچے، کیونکہ انہوں نے آگے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ اللہ کے فضل سے عجیب نور صاحب تشریف برکت صاحب الحمدللہ چائس ہے، اور میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ تو ہم اپنے نہایت ہی پیارے دوست جناب محمد عارف باٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
इरफान नागर साहब आप आज सेंटर में आ जाए। इरफान नागर साहब, इसमें कौन साहब शिविला है ना, आ जाए। तो हजूर लेना चाहें तो प्रोग्राम के बाद भट्ट साहब और जो पहले खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिन से लोग अच्छी तवक्कुआत रखते हैं, और वो लोग उससे भी खुशकिस्मत होते हैं जो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। इस सारे केस में मेरा ख्याल में कि अगर डॉक्टर शजाउद्दीन साहब का जिक्र ना किया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि रात के 12 बजे तक मैंने बार बार कॉल करता रहा और ये फ़ोन अटेंड करते रहे उस बच्चे के लिए, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उस बच्चे की टांग ज़ाया होने का ख़तरा था। तो उसमें डॉक्टर शजाउद्दीन साहब ने बापतेन जो बर्न सेंटर है उसमें और फरवानिया हॉस्पिटल में इतनी बार विज़िट किया जितना उसके वालिदैन भी शायद विज़िट नहीं करते होंगे। तो मैं डॉक्टर शजाउद्दीन साहब और शर्फी साहब इन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह हमें इन नए कामों के लिए चुनता रहे, हमें मौका देता रहे और हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आइए हाथ उठाएं दुआ के लिए कि हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम कि वो जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई हरम कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज़ गुज़ारें कि निगारे हस्ती ज़हर अमरोज़ में शीरीं फुर्दा भर दे, वो जिन्हें ताबे गिरां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे मौला शब रोज़ को हल्का कर दे। जिनका दी पैरवीए किस्ब रिया है उनको हक बात की तौफीक भी दे और जुरत तहकीक भी बख्श। कि जिनके सर मुंतज़िरे तैग जफा हैं उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक भी बख्श। इश्क का सिर्र निहा जाने बुता है जिससे आओ आज इकरार करें और खलश मिट जाए। कि हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और तपश मिट जाए। दुआ करते हैं मौला फिर गुदड़ियों में डाल दे, जहाँ पत्थरों में डाल दे, हावी हो मुस्तकबिल पे हम माजी से हमको हाल दे। दावा है तेरी चाह का इस उम्मते गुमराह का, कि तेरे सिवा कोई नहीं है मेरे रब्बुल आलमीन। या हकमुल हाकिमीन, हम दुआ करते हैं कि इसी तरह हम आपस में सजते रहें, मिलाने कल्बी इसी तरह रहे, ये मोहब्बत इलाही ये इसी तरह परवान चढ़ती रहे। हुस्न नियत और खैर सिगाली के जज्बे इनको जिला इसी तरह मिलती रहे। मौला हम दुआ करते हैं हमारे अंदर जो तासुबात हैं नफ़रतें हैं ये दूर फरमा, हमारे दिलों को पाक और साफ़ कर दे। एक दूसरे के लिए इलाही बिछ जाने वाला जज्बा अता फरमा। हम इलाही बिखर चुके हैं, हमको यकजा कर दे। वतन अज़ीज़ के लिए दुआ करते हैं मौला हमारे वतन अज़ीज़ की रखवाली फरमा। हमारे मुल्क की सरहदों को इलाही जो ख़तरात लाहिक हैं, अंदरूनी बैरूनी तमाम साजिशें और जो तख़रीबकारियाँ हैं, जो तख़रीबकार अनासर इस दर पे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। इलाही दुआ करते हैं आलम इस्लाम के लिए कि मुसलमानों को यकजा कर दे, एक फ़ोरम पर सबको इकट्ठा कर दे। नज़रियाती इख्तलाफात तमाम हर तरह के ज़ाती इख्तलाफात हर चीज़ से पाक करके एक कर दे। मौला दुआ करते हैं हमारे कौल में बरकत अता फरमा, हमारे कौल फ़ेल को एक कर दे, ये तज़ाद दूर कर दे। जिस तरह आका नामदार ताजदार अंबिया कि हम वो उम्मत मरहूमा हैं कि जिनको ये एज़ाज़ बख्शा गया, मौला इसी तरह हजूर से निस्बत कायम रख और सही मानों में हमको मुसलमान बना दे। मौला हम दुआ करते हैं ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन हम सब का नबी करीम के कदमों में बना दे। कि खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, मौला कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं। रहम फरमाना अपने आईने करम को भूल जा,
کہ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. مولا ہماری قیادت کو نیک سے نیک تر کر، ان کو الہی ملک کے ترقیاتی کاموں کو صحیح جذبے سے الہی کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، الہی ان کو شفا عطا فرما. جہاں جہاں کسی کی کوئی سوچ ہے اس کو اچھا رنگ بخش. الہی کوئی طلب ہے تو سب کو بامراد فرما. الہی دعا کرتے ہیں ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرما. وفوض امورا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.